بلند یہ مقام معاویہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء اکرام، قابل قدر معزز حاضرین جلسہ، قابل احترام بعزت پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ اختتامی جلسہ ہے اور میں یکم محرم سے اب تک پوری پابندی کے ساتھ یہاں رہا ہوں. مجھے جتنا اندازہ ہے وہ یہ کہ جو دین کے مضامین یہاں بیان کیے جاتے رہے ہیں ہمیشہ، ان میں بہت سارے مضامین اور بیانات ابھی تشنہ رہ گئے، ہوئے ہی نہیں، میرے ذہن میں ہیں. وہ کچھ حالات اس طرح ہو گئے اور ضروری بھی تھا کہ جیسا مرض ہو ویسی دوا ہونی چاہیے، جیسے حالات ہوں ویسی بات ہونی چاہیے. کافی مواد سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اور جو تمام صحابہ کرام کے اوپر ہونے والے اعتراضات اور حملے اور شبہات پیدا کیے گئے، اس کے جوابات مختلف انداز سے حضرات علماء کرام کے بیانات کے ذریعے سے سامنے آئے. ابو ہمارے یہاں پر بیان کرتے تھے، وہ بہت سارے مضامین آئے ہی نہیں ابھی. اللہ تعالیٰ ان جلسوں کو ہمیشہ باقی رکھے، اس کے فیض کو ہمیشہ عام کرے اور آپ تمام حضرات کی دلچسپی اللہ تعالیٰ باقی رکھے. سب سے پہلے سب کا ہم شکریہ ادا کرنے سے اللہ کا شکر ادا کرتے. نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے. حضرت امام اہل سنت حجت الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور وہ بھی اللہ کی طاقت تھی. ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب اور ان کے رفقا، پھر میرے والد مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو یہاں کے بڑوں نے بھی دیکھا، جوانوں نے بھی دیکھا، بچوں نے بھی دیکھا. اب سے 2 سال تقریباً ہونے والے، ابھی 2 سال نہیں ہوئے ہیں، 1 سال سے کچھ زیادہ ہوا. وہ 50 سال سے زیادہ وقت تک یہاں پر دین کی خدمت کو، یا یوں کہیے کہ احقاق حق
اور ابطال باطل کا انہوں نے اس مرکز کو، اس جگہ کو ایک مضبوط قلعہ بنایا تھا۔ ان کی آواز کے لیے یہاں کی در و دیوار گواہ ہیں۔ ہندوستان کے چپے چپے میں، ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک میں، عالم عرب میں، انہوں نے صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے کوئی سمجھوتا، کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا۔ وہ ان کے وہاں کوئی مصلحت نہیں تھی، کوئی مصلحت نہیں، سب کا وہ احترام کرتے تھے، سب کا لحاظ کرتے تھے، لیکن اپنی بات کہتے تھے۔ ان کی یہ جگہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کا فیض ہے، یہاں پر بیٹھ کر کے جو مضامین آ جاتے ہیں، یہ بزرگوں کا فیض ہے۔ آپ بیٹھ جائیں گے یہاں پر، آپ بھی اسی طرح بیان کر لیں گے۔ جگہ کی برکت ہے، کسی کی استعداد کا اس میں کوئی دخل نہیں، کسی کی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، پروردگار عالم ان کو جنتی بنائے اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی انہی کے زمرے میں داخل فرمائے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے یہاں کی ظلمت کو ختم کر کے روحانیت اور نورانیت اور ہدایت اور روشنی کی فضا عام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں سے بڑا کام لیا۔ ان کے لیے بھی دعائے مغفرت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بھی پرچے میں نام ہیں، اور شکریہ کے لیے اور دیگر اعلانات۔ ابھی کچھ میں بیان کر لوں، اس کے بعد پھر وہ اعلان کرتا ہوں۔ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیت میں، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہنے کے بعد اذیتیں جھیل کر کے، تکلیفیں اٹھا کر کے، صحابہ کرام کے اوپر مصائب کے بادل جب منڈلا رہے تھے اور مظالم ان کے اوپر امنڈ دیے جا رہے تھے، تو فیصلہ یہ ہوا اور حکم اللہ کا یہ ہوا کہ ہجرت کی جائے۔ اور ہجرت انہوں نے اس طرح نہیں کی کہ لوگ سیر میں نکل جاتے ہیں، تفریح میں نکل جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اوپر اس وقت کیا بیتی تھی، جو رسول اللہ کے اوپر بیتی تھی وہی صحابہ کے اوپر بیتی تھی۔ قرآن شریف کی آیتیں ہیں، وقت نہیں ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، ان کو میرے راستے میں ستایا گیا تھا۔ یہ کون تھے؟ جب آپ تاریخ اسلام کے شروع کے صفحات کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نام ملے گا عمار کا، بلال کا، خباب کا، صہیب رومی کا، سمیہ کا، اور ایسے ایسے صحابہ کا کہ جن کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، گھسیٹا گیا، جلایا گیا، تڑپایا گیا، جھلسایا گیا۔ وہ جل رہے ہیں اور جلتے جلتے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ جلا دے ظالم جلا دے، وہ دل نہ جلا سکے گا جس میں جلوہ بسا ہوا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ، اور وہ زبان حال سے کہتی ہے اے اولاد یاسر، میری اس دردناک شہادت کو تم دیکھو گے، مجھے اپنی شہادت کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کا ڈر ہے
کہ کہیں تم میری اس دردناک موت کو دیکھو اور تمہارے ہاتھ سے دامن نہ چھٹ جائے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، ایک چیز یہ، اور دوسری چیز اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اگر ہم تاریخ انسانی کو دیکھیں حضرت آدم سے لے کر اب تک ہمیشہ حق اور باطل، خیر اور شر کا مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے 950 سال اپنی قوم میں زندگی گزاری۔ 900 سال تو تم کم سے کم تبلیغ کی ہوگی، کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ وہی جو کشتی میں بیٹھے تھے، وہ کتنے تھے؟ ڈھیر سارے لوگ نہیں تھے، اتنی بڑی کشتی نہیں ہوگی کہ جیسے آج کل انٹرنیشنل جہاز ہوتے ہیں۔ کشتی بنائی تھی انہوں نے، کشتی میں جتنے لوگ تھے قرآن کہتا ہے ما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ اور حضرت نوح نے اس وقت کہا تھا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس میں سوار ہو جاؤ، ایمان والو تم اس میں سوار ہو جاؤ۔ لڑکا ایمان نہیں لایا تھا، لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کس کے لیے بھیجا؟ کہ جو یہ کہتے تھے کیا ود کو مانیں گے، سواع کو مانیں گے، یغوث کو مانیں گے، یعوق کو مانیں گے، نصر کو مانیں گے، اور جو ان کے چودھری ہوتے تھے اس قوم کے وہ کہتے تھے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا وقد اضلوا کثیرا، مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو وہ دھمکی دیتے تھے، اور کیا دھمکی دیتے تھے؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو نکال دیں گے، تمہاری شہریت کو ختم کر دیں گے۔ یہ شہریت کو ختم کرنے کی بات جو آج کہی جاتی ہے اب سے ہزاروں سال پہلے کہی گئی تھی۔ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، ہم تم کو سنسار کر دیں گے۔ حضرت ہود کا دور آیا، حضرت صالح کا دور آیا، حضرت ابراہیم کا دور آیا۔ حضرت ابراہیم کے باپ آذر جو بت تراش تھے، بت فروش تھے، اور بتوں کا کارخانہ تھا ان کے وہاں، وہیں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم اپنے باپ سے بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ توحید کے راستے پر آئیے، نہیں آئے، پھر کیا ہوا؟ ان کو جلانے کی تدبیر کی گئی۔ حضرت نوح کو سنسار کرنے اور جلا وطن کی تدبیر کی گئی۔ اللہ نے نوح کو بچایا۔ جب حضرت نوح نے اللہ سے کہا کیا رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، تو میری جگہ پر انتقام لے لے۔ اللہ نے انتقام لے لیا، اور حضرت نوح نے بد دعا کی، اور کیا بد دعا کی؟ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اے اللہ کسی بھی کافر کو دنیا میں زندہ مت چھوڑنا۔ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، ان ظالموں کو، تو ان کی جو نسلیں ہوں گی وہ فاجر اور کافر پیدا ہوں گی۔ اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، بیٹا بھی نہیں بچا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، زمین صاف ہو گئی۔ کیوں؟
ان کی قوم کی تدبیر تھی اللہ کے پیغمبر کو ختم کرنا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یہی تدبیر محمد الرسول اللہ کے ساتھ کی جا رہی تھی. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم نے اپنی تدبیر کی، ہماری تدبیر سنو. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین. تدبیر انہوں نے بھی کی لیکن ہماری تدبیر نے ان کی تدبیر کو ہرا دیا. حضرت موسیٰ آئے کس کے خلاف؟ فرعون کے خلاف. اور فرعون بڑا لاؤ لشکر والا تھا. قوم عاد اور قوم ثمود جن کا ذکر اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. پھر اللہ کا عذاب کیسا ہے؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، بے آواز لاٹھی. ان کو ایسا گرایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے گرے ہوئے کھجور کے تنے ہوتے ہیں اس طرح گر کر نیست و نابود ہو گئے. قوم لوط نے بدماشیاں کی تو اللہ نے ان کو ایسا مارا کہ ان کی پوری بستی کو آبادی کو پلٹ دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا. پھر اسی پر نہیں وامطرنا علیہم حجارہ، پتھر برسائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور آیا. ہم نے حضرت موسیٰ کا قصہ چھوڑ دیا یہاں پر. حضور طائف کے سفر میں گئے، کیا کچھ نہیں گزرا آپ پر؟ طائف والوں نے لہو لہان کیا اسلام کی وجہ سے. سب کچھ اسلام اور توحید کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کو چڑ تھی، ان کے گنڈے بدماش حضور کے پیچھے لگا دیے گئے. اور حضور دیکھ رہے ہیں کہ میرے آگے پیچھے ہر طرف لوگ مجھ سے انتقام لے رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں حضور، اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میری ذات تو کمزور ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں اپنی بے حیثیتی کا شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں. میں کوئی بد دعا نہیں کرتا ہوں اپنی قوم کے لیے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں بعد میں. حضور نے کچھ نہیں کہا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے سے نکالا جا رہا ہے. لوگ آپ کو مارنے کی تدبیر کر رہے ہیں، جلاوطن کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں، آپ کو قید کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. وہ وقت یاد کرو کہ جب لوگ تدبیریں کر رہے تھے تمہارے خلاف اس بات کی کہ تم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلاوطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. یہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا. اسلام کے خلاف جب کوئی محاذ کھڑا ہوتا ہے تو اس محاذ کے لیے اللہ کے بندے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس محاذ کو چاہے وہ ارتداد کی شکل میں ہو، چاہے وہ قادیانیت یا رافضیت یا شکیلیت کی شکل میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے ان کا مقابلہ خود کرتا ہے. جب اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوتے. بدر کے اندر کتنے لوگ تھے؟ تعداد میں کم تھے، کئی گنا زیادہ تعداد دشمنان دین کی تھی. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعداد کا محتاج نہیں ہے. اللہ تم کو فاتح کرے گا، تم کو غالب کرے گا. اور بدر کا موقع ہے. اللہ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ.
بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی ہوتی ہیں لیکن بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. حضور بدر میں دعا کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، وہی امت کا پورا سرمایہ تھا. رسول اللہ کی ساری کھیتی بس اتنے ہی صحابہ تھے کہ جو بدر میں تھے، اور ان کے مقابلے میں ان صحابہ کرام کو ختم کرنے والوں کی بڑی تعداد تھی. اللہ کے پیغمبر دعا مانگتے ہیں، اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا. اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہ ہو پائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام ذریعہ تھے اللہ کا نام باقی رہنے کا. صحابہ کرام کو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا کائنات کی بقا کا. ہمارے ابو یہاں پر یہ بات کہتے تھے، صحابہ وجہ قرار کائنات تھے، کائنات کی بقا کا ذریعہ صحابہ کرام تھے. اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی. کیوں؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. دنیا اپنی تدبیر کر رہی اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے. بدر کے بعد احد، خندق، تبوک، حضور دنیا سے چلے گئے. حضور کے بعد صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ یہ واقعہ آیا ہے، قتال مرتدین ہوا، اور اس کی پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دی تھی قرآن میں. جو مرتد ہونے والے تھے وہ صحابہ نہیں تھے. ابھی میں نے 2-3 دن پہلے ایک بیان سنا تھا کہ ابو بکر کا کردار ادا کرو. ابو بکر وہ تھے کہ جنہوں نے صحابہ مرتدین کے خلاف جہاد کیا تھا. جھوٹے، پتہ وتا ہے ہی نہیں کچھ. یہ مرتدین کون تھے؟ اگر 1-2 صحابی مرتد ہو جاتا تو پھر وہ صحابہ میں نہیں ہے. اگر کوئی صحابی منافق ہو گیا تو پھر وہ صحابہ میں نہیں ہے. یاد رکھیے، صحابہ کرام کی جب تعریف کی جائے گی تو ارتداد کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، نفاق کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ قرآن اور حدیث سے جو دوری ہے نا، اس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال صدیق اکبر کھڑے ہو گئے مرتدین کے خلاف. حضرت فاروق اعظم. کون فاروق اعظم؟ آپ نے سنا ہوگا، لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. بڑی صلاحیت تھی. وہ فاروق اعظم کہ جو متصلف فی الدین تھے، متشدد فی الایمان تھے، اشداء علی الکفار کا نمونہ تھے. وہ فاروق اعظم کہ جن کی جلالت کو، جن کی عظمت کو، جن کی رفعت کو، جن کے علم کو، جن کے تقوی کو، جن کے نور کو، جن کے ورع کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے. وہ فاروق اعظم جو علم، تقوی، ہدایت، للہیت کا پہاڑ تھے اور اللہ کی معرفت کا مینار تھے. وہ حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر کے خلیفہ، تھوڑا سا توقف کریے. یہ نہیں کہ جہاد نہ کریے، یہ بھی کہا گیا ہے جہاد نہ کریے گا. وہ بھاگ رہے تھے، ایسا نہیں ہے. صحابہ اکرام جو کچھ بھی کرتے تھے آپس میں مشورے کے طور پر کرتے تھے. اور حضرت صدیق اکبر کو اس وقت جو مشورہ دینے والے تھے حضرت عمر بھی تھے اور حضرت علی بھی تھے، جنہوں نے حضرت ابو بکر کو منع کیا تھا. حضرت علی نے بھی منع کیا تھا. یہ سب وہ تھے کہ جو حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دے رہے ہیں. خیر، حضرت صدیق اکبر نے کسی کی نہیں سنی، کسی کی نہیں سنی. اس وقت جو کام کیا ہے صدیق اکبر نے، صحابی رسول کہتے ہیں قام فی الردۃ مقام الانبیاء. صدیق اکبر اس وقت انبیاء کے مرتبے پر پہنچ گئے تھے. جو مقام انبیاء کا ہوتا ہے، جہاں پر انبیاء کام کرتے ہیں وہاں پر صدیق اکبر کام کر رہے ہیں. اور
حضرت فاروق اعظم جلدی متاثر نہیں ہوتے تھے کسی سے، وہی ایک اکیلے صحابی تھے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشورہ دے دیتے تھے، منافقوں کے خلاف بڑے سخت تھے۔ جب حضور منافق کی نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت فاروق اعظم ہی نے منع کیا تھا، اور جب حضور نہیں مانے تو قرآن فاروق اعظم کی تائید میں نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے پیغمبر جو منافق مرا ہے اس کی نماز آپ کو نہیں پڑھانی چاہیے تھی اور اس کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے تھا، فاروق اعظم کی تائید میں۔ لیکن فاروق اعظم صدیق اکبر کہ اس عمل کو دیکھ کر کے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ الفاظ ہیں جو ابھی بھی محفوظ ہیں حدیث کے اندر۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں قد شرح اللہ صدر ابا بکر، اللہ نے ابو بکر کو شرح صدر نصیب فرما دیا، ابو بکر کے سینے کو کھول دیا۔ حضرت صدیق اکبر کا دور گزرتا ہے، فاروق اعظم کا دور آتا ہے، 10 سال تک کے مسند خلافت پر پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ آخر میں ابو لولو مجوسی کہ جس کی قبر ایران کے اندر ہے اور پوری دنیا کے شیعہ وہاں جاتے ہیں اور جا کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں، فرضی قبر ہے۔ حضرت عمر کا دشمن تھا نا، اس لیے اس سے ہم کو محبت ہے۔ جس کو حضرت عمر سے نفرت ہوگی، جس کو صحابہ سے نفرت ہوگی، وہ جائے گا ابو لولو کے بعد۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، ان لوگوں نے کی جو یہ چاہتے تھے کہ اسلام بجھ جائے۔ حضرت عثمان آئے، ان کو شہید کیا گیا، حضرت علی آئے، ان کو بھی شہید کیا گیا، حضرت حسن کو بھی شہید کیا گیا، حضرت حسین کو بھی شہید کیا گیا۔ بڑے بڑے جو کتب تھے، اولیاء تھے، سب کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان اسلام کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہے کہ تمہاری پوری ایڑی چوٹی کا زور خرچ ہو جائے گا، تم ساری طاقت و تجربہ جھونک دو گے اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے، تم اپنی تدبیریں کرتے رہو گے، قرآن کو بدلنے کی تدبیر کرو گے، لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت کو نکالنے کی کوشش کرو گے اور صحابہ کے اوپر لان تان کی کوشش کرو گے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ اپنی تدبیریں کریں گے اور اللہ اپنی تدبیر کرے گا، اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہے گی۔ آج بھی یہی مشورہ دیا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت والے اپنے جلسے ختم کر دیں، وہ جلسے نہ کیا کریں، دین کی تبلیغ نہ کیا کریں، اصلاحی کام بند کر دیں، مرکز بند ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہدایت کے ذریعے ہیں، سرچشمے ہیں، اسلام کے یہ قلعے ہیں اور اسلام کے یہ مرکز ہیں، اور یہ باقی رہیں گے تو اسلام باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، دو نظام ہیں اللہ کے، ایک اللہ کا نظام تکوینی ہے، سورج کو وہ چلاتا ہے، والشمس مولانا علی میاں صاحب کا میں نے خود بیان سنا ہے، یہاں پر بہت مرتبہ سنا میں نے، مجھے یاد ہے حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیت پڑھتے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، سب گردش کر رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے، اور دنیا کا جو نظام رنگ اور بو ہے اور جو نظام آگ اور ہوا ہے، یہ سب باقی ہے، جاری ہے، ساری ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظام تکوینی، اور نظام تکوینی تابع ہے نظام تشریعی کے، دنیا تابع ہے اللہ کے نظام شریعت کے، نظام شریعت باقی رہے گا، اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، چاند اور سورج باقی رہے گا۔ جب دنیا سے اللہ اللہ کی صدا بجھ جائے گی، بند ہو جائے گی،
تو پھر اس کے بعد نہ چاند رہے گا نہ سورج رہے گا. اور کیا ہے؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. اللہ کا عجیب نظام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے جو دین کے پھیلانے کا ہے. ہم نے اس وقت وعدہ یہ کیا تھا کہ 10:30 بجے کے قریب میں اپنی بات کو پورا کر لوں گا، لیکن بات چونکہ آ گئی، بس یہ پیغام لے کر کے یہاں سے جائیے گا. جو علماء یہاں پر موجود ہیں، وہ جو عوام ہے، عوام جو ہے وہ الگ نہیں ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہاں آتے ہیں. ایسے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، میں چہروں کو پہچانتا ہوں کہ ان سے ہم بات کریں گے تو مجھے اندازہ ہوگا کہ اچھا خاصا علم ہوتا ہے یہاں آنے والوں کا، بہت اچھا خاصا. جو فتنے جہاں کہیں ہیں آپ اس کو محسوس کریے، فوراً بھانپنے کی کوشش کریے. فتنہ شکیلیت جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تخت و تاج کو روندنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. انگریزی حکومتوں کے سب ایجنٹ ہیں، یہ صہیونیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ مغرب سیاست کے ایجنٹ ہیں. لہذا یہ رفض ہے، فتنہ رفض اور فتنہ قادیانیت، شکیلیت، انکار حدیث کا فتنہ، انکار قرآن کا فتنہ، اور بزرگوں کو برا بھلا کہنے والے جو فتنہ ور ہیں، ان سب کو بھانپیے، اس کو سمجھیے. اس کے سد باب کے لیے جو بہتر، معقول، مناسب کوشش ہو وہ کریے، علماء سے رابطہ کر کے. اور وہ کام کیے کہ جو حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا مسیلمہ کذاب کے خلاف، اسود عنسی کے خلاف، طلحہ اسدی کے خلاف، سجاہ نامی عورت کے خلاف، کہ ارتداد کے تابوت میں جس طرح انہوں نے آخری کیل ٹھوکی تھی، اسی طرح ہم یہ عزم لے کر کے یہاں سے جاتے ہیں کہ ارتداد ہمارے سامنے ہوگا تو ہم اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ چند باتیں تھی ضروری سمجھ کر میں نے عرض کر دی. اللہ تبارک و تعالی سب کی شرکت کو قبول فرمائے، یہاں کے پیغام کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عام فرمائے. اس موقع پر میں سب سے پہلے یاد کرتا ہوں حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا، ان کے لیے دعائے مغفرت. مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی اور ان کے رفقا، اور خصوصی طور پر میرا تو کم سے کم فرض بنتا ہے حضرت میرے والد مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور گزشتہ سال تشریف لائے تھے اور بہت پسند کیے گئے تھے حضرت مولانا محمد جعفر حسنی. دنیا سے چلے گئے اور ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی. ان کی تقریر آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میرے والد کے استاد حضرت مولانا محمد عاقل صاحب سہارنپوری، سابق شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، ان کا انتقال ہوا. خادم القرآن مولانا غلام محمد وسطانوی. یہ حضرات علماء اکرام جو ابھی چند دن پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کل عمر کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور مولانا اکمل ندوی اس مدرسے کے استاد ہیں، ان کے والد کا، مولانا عبدالمحیط ندوی جو مدرسے کے استاد ہیں ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان سب کے لیے، تمام مرحومین کے لیے جن کا نام لکھا ہے، ان کے علاوہ بھی سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور دعائے صحت. میری والدہ کی طبیعت کئی مہینوں سے ناساز ہے، مختلف آزار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے. میری چچی، حسن کی امی، اور میرے چچا حافظ عبدالعظیم صاحب، ان کی صحت کے لیے، ان کی عمر کی درازگی کے لیے دعا کریں. اور نصیر صاحب، مولانا انوار الحق صاحب کے بھائی رمضان الحق ہیں، وہ ان کا آپریشن ہونا ہے، ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اور اسی طریقے پر جو پولیس انتظامیہ جنہوں نے بڑی مدد کی ہے،
اور ذمہ داری کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ یہاں موجود رہے، ان کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گیٹ جن لوگوں نے لگایا ہے، محنت کی ہے، پانی وغیرہ کا انتظام کیا ہے، ٹریفک میں جن لوگوں نے مدد کی ہے، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور اسی طریقے سے تمام معاورین کے لیے اچھا عباد یہ کون ہے؟ ان کی والدہ کی اچھا عباد بھائی کی والدہ کے لیے دعائے صحت۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ مولانا انوار صاحب کی پرسوں کتاب کا رسم اجرا ہوا تھا، تو اس کے لیے مولانا نے کہا ہے کہ اعلان کر دیا جائے، کچھ کتابیں یہاں مل جائیں گی، برابر ملتی رہیں گی، آپ لوگ دلچسپی لیں۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ شہدائے اسلام کا ایک جلسہ 22 محرم الحرام کو، غالباً اب دن ہم نہیں بتا پائیں گے، ہو سکتا ہم تو غلطی ہو جائے، 22 محرم کو بلوچ پورے میں ہوتا ہے، جہاں کے ذمہ داران یہاں پر آتے ہیں، نجم الدین بھائی ہیں، اسلم بھائی ہیں، شہاب الدین بھائی وغیرہ، یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور میرے والد جاتے تھے، انہوں نے ہم کو ہی مدعو کیا ہے، اور اس جلسے میں شرکت کریں۔ اور ایک اعلان یہ ہے، میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے اور بہت دن سے دی تھی، اب آپ حضرات موجود ہیں، آپ کے سامنے ہم کہہ دینا چاہتے ہیں۔ اب سے تقریباً 25-30 سال پہلے اسی جگہ پر حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب باندھوی تشریف لاتے تھے، انہوں نے میرے والد کا ایک درس قرآن شروع کرایا تھا۔ درس قرآن تقریباً 8-10 سال تک والد صاحب نے دیا، اور اس کے بعد پھر ان کی جو مصروفیتیں رہیں، پھر وہ اس کی پابندی نہیں کر پائے تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مبارک سلسلہ جو چھوٹ گیا ہے وہ پھر سے شروع کر دیا جائے، اور اتوار کا دن زیادہ بہتر ہوتا ہے، بعد نماز مغرب، کبھی آدھا گھنٹہ پون کر، زیادہ وقت اس میں نہیں دیا جائے گا۔ اور چونکہ شہر کے بہت سارے لوگ ملاقات کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہو، وہ بھی چاہتے ہیں ملاقات ہو، تو رابطے کی ایک یہ صورت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور مغرب کے بعد درس قرآن اس اتوار سے نہیں، کیونکہ یہ اتوار تو پرسوں آ رہا ہے، اور کل مشاعرہ ہے، اس کے بعد والے اتوار سے انشاءاللہ اس کی اطلاع دوسرے ذریعے سے بھی ہو جائے گی۔ یہ چند اعلانات تھے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پرچے آئے ہیں، بہت ساری عورتوں نے جن کی شادی نہیں ہو پائی، انتظام ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کا انتظام فرما دے۔ اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے، نصرت سے اولاد نصیب فرما دے۔ جن کی نالائق اولاد ہے، اللہ ان کو لائق بنا دے۔ جن کے کاروبار کے اندر ہے کمی ہے، اللہ تعالیٰ کاروبار کو بڑھا دے، برکت نصیب فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرما دے۔ اور اس کے بعد پھر میں آخر میں آپ حضرات کا جو شکریہ کی بات، جہاں تک کہ میں زبان سے شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ جن تکلیفوں کے ساتھ آپ لوگ یہاں آئے اور بیٹھے 2-2 گھنٹے، صرف ہمارے اوپر احسان ہے ایک طرح سے۔ آپ کتنی گرمی میں ہم نہ تو یہاں کوئی اے سی لگوا سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا انتظام کر سکتے ہیں، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ آ کر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ، میں تو کچھ نہیں شکریہ ادا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے شایان شان بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا علمبردار بنائے، دین کا مبلغ بنائے، اللہ تعالیٰ دین کو پھیلانے والا، دین کا دفاع کرنے والا بنائے، اور آپ کے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو صحیح سلامت رکھے۔ دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے گا۔ امان کی یہ کیا لکھا؟ صحت کے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے حال پر رحم فرما دے ہمیں بری باتوں سے برے کاموں سے نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے یا اللہ جو ایک بہت بڑا میدان ہے یہ اے پاک پروردگار اس میں اترنا میرے بس کی بات نہیں تھی یا اللہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن تیری قدرت سے بڑھ کر کے کسی کی قدرت نہیں ہے یا اللہ تو سمیع ہے تو علیم ہے تو بصیر ہے تو محیط ہے تو قادر اور مقتدر ہے یا اللہ تو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو اور ہماری آنکھوں کے رازوں کو جانتا ہے اے پاک پروردگار جو کچھ اس میں کام ہو گیا ہے اسے قبول فرما لے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری ضرورتیں جن کو ہم اپنی زبان سے کہہ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کہہ پا رہے ہیں اے پاک پروردگار تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے یہاں آنے والوں کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں صالح بندے ہیں اے پاک پروردگار وہ سب نہتے بے سر و سامان ہیں لیکن ان کے دل میں تیری قدرت کا تصور ہے یا اللہ اس تصور کی لاج فرما لے یا اللہ تیرے اوپر ان کا ایمان ہے اور اس ایمان کی لاج فرما دے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں اے پروردگار ان کے بوجھ کو ہلکا فرما دے یا اللہ جو ذمہ داریوں سے بوجھل ہیں ان کو ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ جن بچوں کو تعلیم میں دل نہیں لگتا ہے پاک پروردگار ان کو تعلیم سے آراستہ فرما دے یا اللہ جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اے پاک پروردگار غیب سے ان کے رشتوں کے انتظامات فرما دے یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے تو ہی لڑکا دینے والا تو ہی لڑکی دینے والا تو ہی لڑکا اور لڑکی دینے والا ہے یا الہ العالمین تو اپنی قدرت سے اور اپنے فیصلے سے نیک اولاد نصیب فرما دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ ہم سب کو اپنے دین سے وابستہ فرما دے یا اللہ امت میں جہاں جہاں مظلوم ہیں لوگ ہیں ان تمام مظلوموں کی مدد فرما دے اس ملک کی مدد فرما دے اس ملک کے اندر یا اللہ ترقیاں نصیب فرما دے یا اللہ اس ملک کو اخوت کا ملک محبت کا ملک امن و امان کا ملک بنا دے
یا اللہ یہاں کے انسانوں کے دلوں کو جوڑ دے، جو ہمارا توڑ ہے اس کو ختم فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کے رہنے والوں کو امن و امان نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مظلوم سیریا کے ہیں، افغانستان کے ہیں، عراق کے ہیں، یمن کے ہیں اور دنیا کے جہاں جہاں، اور خاص طور سے فلسطین کی غزہ پٹی کے وہ مسلمان جو سالہ سال سے مظلوم ہیں، یا الہ العالمین بیت مقدس کی عظمت کا واسطہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ان مظلوموں کے اوپر اپنا خاص رحم فرما دے۔ یا اللہ ان کی شہادتوں کے نتیجے میں ہم کو اپنی آنکھوں سے مسجد اقصی کی آزادی دکھا دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ حرمین شریفین کی اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تمام مدارس، مساجد، مکاتب اور دینی مکاتب کی یا اللہ تو حفاظت فرما دے، علماء کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو جماعت کا کام ہو رہا ہے اس کام کے اندر جو کمیاں ہیں انہیں دور فرما دے، اور دین کی صحیح فہم و سمجھ نصیب فرما دے۔ جو مدرسوں کا نظام تعلیم و تربیت ہے اس کو خوب چمکا دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ جو تیرے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہے، رسالت پر ایمان رکھتی ہے، تیری وحدانیت کو مانتی ہے، روز قیامت کو مانتی ہے، یا اللہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اے آفتاب اور ماہتاب کے چمکانے والے ان کو چمکا دے اور ہماری قسمتوں کو چمکا دے۔ یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم گناہگار خطاکار ہیں، ہماری خطاؤں کی کوئی مقدار نہیں، کوئی تعداد نہیں، پہاڑ سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں یا اللہ، لیکن ان پہاڑ کے برابر گناہوں کی تیری رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ تو اپنی شان رحمت اور شان کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات